بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم کلاس 4 کی SST کا چیپٹر نمبر 1 ریڈ کریں گے، ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی SST کی جو کلاس 4 کی بک ہے اسے آپ کھول لیں، ٹیک آؤٹ یور SST کلاس 4 بک۔ اس کے اندر آپ چیپٹر نمبر 1 کھولیں گے، دا ہولی کعبہ، مقدس کعبہ۔ میں ریڈ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا، جہاں سمجھانے کی ضرورت ہوگی وہاں سمجھاؤں گا بھی۔ آپ لوگ دھیان کے ساتھ سبق کو سنیں اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبق کا نام ہے لیسن نمبر 1، دا ہولی کعبہ، مقدس کعبہ۔ دا ہولی کعبہ از دیٹ سیکرڈ پلیس where Muslims from all over the world worship the Almighty Allah۔ کعبہ وہ مقدس مقام ہے، وہ محترم جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں مسلمان، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ This worship is offered round the clock۔ یہ عبادت دن رات کی جاتی ہے۔ بیٹا جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ This holy place is situated in Makkah city of Saudi Arabia۔ یہ مقدس مقام سعودی عرب کے شہر مکے میں واقع ہے۔ The first prophet حضرت آدم علیہ السلام built it for the first time۔ سب سے پہلے اسے یعنی بیت اللہ شریف کو پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلی بار جب یہ تعمیر ہوا تو اسے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اگلا پیج، نیکسٹ پیج بیٹا۔ ڈیورنگ دا ہسٹورک گریٹ نوح فلڈ اٹ واز واشڈ اوے۔ عظیم تاریخی طوفان نوح علیہ السلام میں یہ بہہ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو وہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن قوم جب اللہ کی وحدانیت کو ماننے پہ تیار نہ ہوئی تو تھک کر انہوں نے بددعا کی اللہ سے کہ اس قوم کو اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین بھی پانی اگلنے لگی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ پوری قوم جو ہے غرق ہو گئی، سوائے چند ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وہ کشتی کے اندر تیر کر کوہ جودی کے مقام پہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح کے یہ جو تاریخی طوفان جو آیا تھا، سیلاب جو آیا تھا، اس میں یہ بیت اللہ شریف بھی باقی چیزوں کی طرح بہہ گیا۔ پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز سن حضرت اسماعیل علیہ السلام ریبیلڈ اٹ فار دا سیکنڈ ٹائم۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری بار اس کی تعمیر کی۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اس بیت اللہ شریف کو وہیں اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کیا۔ آگے دیکھیں بیٹا۔ This construction was made on Kaaba's first foundation stone۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اسی جگہ پر جہاں پہلے بیت اللہ شریف موجود تھا، اسی سنگ بنیاد پر دوبارہ بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ A Christian king ابرہا attacked the holy Kaaba in 570 AD۔ ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، اس نے 570 عیسوی میں کعبہ پاک پر حملہ کر دیا اس کو ڈھانے کے لیے۔ اس سے بیت اللہ شریف کی عظمت برداشت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے اللہ کو خدا مانتے ہیں اور جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اس کا طواف ہوتا ہے۔ چنانچہ جیلس پن کے اندر، حسد کے اندر آ کر اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا پروگرام بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ وہاں چڑھائی کر دی اور ہاتھی وغیرہ لے کر وہاں پہ جنگ کے لیے آیا، اس کو گرانے کے لیے آیا۔ This incident was occurred 1 year before the birth of the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو واقعہ تھا بیت اللہ شریف کو جو ڈھانے یہ آیا تھا، گرانے کو جو آیا تھا، یہ واقعہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ابرہا اپنی فوج کے ساتھ اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھیوں سمیت غرور و تکبر کی طور پر جو ہے ان سب کو لایا اور بیت اللہ کو ڈھانے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ The family of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a custodian of Kaaba۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا
وہ ایک جو ہے شریف فیملی تھا اور عزت دار خاندان تھا، اور اس وقت بیت اللہ شریف کی نگرانی، دیکھ بھال، یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کرتے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم اللہ سینٹ سویلرز ٹو پروٹیکٹ ہز ہولی ہاؤس، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، جو عبد المطلب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ جو ہے بیت اللہ کے نگران تھے، ان کے اونٹوں کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، اس پہ جو قبضہ جما لیا، تو وہ جو ہے سامنے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بیت اللہ کو بچاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے اونٹ وغیرہ میرے حوالے کر دو، میرا مال و اسباب جو تم نے ضبط کر لیا ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ تو کہا بیت اللہ کا کیا ہوگا؟ بولا جس کا بیت اللہ ہے، جس کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کو بھیجا۔ These birds attacked Abraha's army، ان پرندوں نے ابراہا کی فوجیوں پہ حملہ کر دیا، اور کس طرح حملہ کیا آگے آ رہا ہے۔ These swallows threw pebbles, small stones through their beaks and claws، ان ابابیلوں نے اپنی چونچوں اور اپنی پنجوں کے ذریعے کنکڑیاں برسائیں، ان کے منہ کے اندر کنکڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، اور پنجوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں تھیں۔ ابراہا کی فوج کے اوپر وہ کنکڑیاں انہوں نے ماری، پھینکیں، اور وہ کنکڑیاں بم کی طرح ان پہ لگیں، جس پہ بھی وہ جہاں بھی وہ کنکڑی گرتی تھی بہت بڑی تباہی مچاتی تھی، اور جو ہے وہ ہاتھی اور لاؤ لشکر، وہ جو ساز و سامان، فوج، سب کے سب تباہ برباد ہو گئے۔ This attack destroyed the army of Abraha، پرندوں کے اس حملے نے ابراہا کی فوج کو تباہ کر دیا۔ His soldiers and elephants were crushed like eaten chaff، اس کے فوجی اور ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تباہ برباد ہو گئے۔ دیکھیں بقرعید بھی قریب آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بقرعیدوں کے اندر، اور ویسے بھی جانورز کو آپ نے دیکھا ہوگا، اینیملز کو دیکھا ہوگا آپ نے، کہ وہ جو ہے جب اپنا چارہ کھاتے ہیں تو جو اصل چیز ہوتی ہے وہ کھانے کے بعد بیکار بھوسا سا بچ جاتا ہے، تو گویا وہ ان کے فوجی، ہاتھی، یہ سارا لاؤ لشکر اس طرح سے پڑا ہوا تھا ابابیلوں کے حملے کے بعد، جیسے کھایا گھاس کھانے کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے، اس طرح سے بے جان ہوئے بھوسے کی طرح پڑے ہوئے تھے، یعنی بالکل حقیر سی چیز پڑے ہوئے تھے۔ The Almighty Allah revealed this event in the Holy Quran، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ پوری صورت آپ جانتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کس طرح ابراہا اپنی فوج کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ At Kaaba, pilgrims kiss a black stone during their worship، کعبے میں زائرین جو عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں، وہ ایک سیاہ پتھر کو عبادت کے دوران بوسہ دیتے ہیں۔ بیٹا دیکھا ہوگا آپ نے بیت اللہ شریف کے ایک کونے پر، اس کی دیوار کے ایک سائڈ پر ایک سلور کلر کا جو ہے بظاہر وہ پتھر نصب کیا ہوا ہے سفید کلر کا، وہ حجر اسود ہے۔ اس کو جو ہے حاجی اور معتمرین عمرہ کرنے والے اس کو جو ہے بوسہ دیتے ہیں عبادت کے دوران، اس کو ہاتھ لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اٹ از کالڈ حجر اسود بلیک اسٹون۔ حجر مطلب پتھر، اسود مطلب کالا، کالے پتھر کے حوالے سے، اب وہ کالا ہو گیا ہے، کالے پتھر کے حوالے سے اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ دس اسٹون واز تھرون فرام دا پیراڈائز، یہ پتھر جنت سے پھینکا گیا تھا، سو دیٹ اٹ کوڈ بی فکسڈ ان دا وال آف کعبہ، تاکہ اسے کعبے کی دیوار میں نصب کیا جا سکے۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے حوالے کیا تاکہ بیت اللہ شریف کی دیوار میں سے نصب کیا جائے۔ It was a white stone when Prophet حضرت اسماعیل علیہ السلام received it from the angel حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لیا، تو اس وقت یہ پتھر سفید تھا۔ جب جنت سے آیا تھا اسٹوڈنٹس تو یہ پتھر سفید تھا، اور بیت اللہ شریف کی دیوار میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو نصب کیا۔ It gradually turned black because of sins of the people، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ کالا ہو گیا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ بیت اللہ شریف کے ساتھ لگے ہوئے اس پتھر کو، مقدس پتھر کو جنتی پتھر سمجھ کر ہاتھ لگاتے ہیں، تو وہ جو گناہوں کی جو نحوست ہے وہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے اس جنتی پتھر پہ رفتہ رفتہ منتقل ہوتی رہی، اور اب یہ پتھر کالا ہو گیا ہے، اور اس کی جو جنت کا سفید پن تھا اب وہ اس سے کالے پن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کسنگ آف دس ہولی اسٹون
means show love and obedience for the Almighty Allah. اس مقدس پتھر کو بوسہ دینے کا مطلب اللہ سے محبت اور اس کی فرما برداری ہے. دیکھیں وہ تو بظاہر تو ایک پتھر ہی ہے، جنتی پتھر، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جنت سے بھیجا گیا ہے، تو اس کی محبت میں لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے. حج از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ گریٹ اینوئل ورشپ ایٹ دا ہولی کعبہ. کہہ رہے ہیں کہ حج جو ہے وہ کعبے میں سب سے زیادہ اہم اور عظیم سالانہ عبادت ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کا مظہر ہے. لاکھوں مسلمان جو ہے سفید، کالے، عربی، اجمی، کسی بھی وہ دنیا کے خطے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی لباس کے اندر، چاہے کروڑپتی ہے چاہے فقیر ہے، سب ایک ہی جو ہے دو چادروں کے اندر ملبوس ہو کر جو ہے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے یہ سالانہ عظیم عبادت ہر سال انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے اپنے علم پر عمل کرنے کی اور سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.